ناظرین، سلطان الہند، نائب النبی، عطائے رسول، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بر صغیر پاک و ہند میں سلسلہ چشتیہ کے سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت کون سی کرامت ظاہر ہوئی، آپ کے والد ماجد کہاں کے رہنے والے تھے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کیسا تھا۔ یہ 537 ہجری کا سال تھا۔ رجب المرجب کا چاند 13 تاریخ کو اپنی منزل کمال تک پہنچا۔ سنجر کی بستی کے لوگ چین کی نیند سو رہے تھے۔ رات کی دہلیز پر تیسرے پہر نے دستک دی اور تہجد گزاروں کی آنکھ کھل گئی۔ جاگنے والے صبح صادق جیسا اجالت دیکھ کر چونک پڑے۔ گمان یہ گزرا کہ آج نماز تہجد قضا ہو گئی۔ گھبرا کر لوگ کھلی فضا میں نکل آئے تو دیکھا کہ ایک شعاع نور آسمان کی بے کراں رفعتوں سے خط مستقیم بنائے ہوئے خواجہ سید غیاث الدین حسن کے دولت قدے پر مرتکز ہے، اور اسی کی روشنی نے صبح کا سماں پیدا کر رکھا ہے۔ یہ حیرت ناک منظر تہجد گزاروں کے ذوق تجسس کو بیدار کر کے انہیں کشاں کشاں مینارہ نور تک لے گیا۔ وہاں پہنچے تو ایک نومولود بچے کی پہلی آواز نے ان کی سماعتوں کے دامن پر پھول برسائے۔ خواجہ سید غیاث الدین حسن باہر چبوترے پر سر بسجود تھے، کیونکہ نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے سے بہتر بارگاہ نعیم کے لیے بندے کے پاس کوئی نذرانہ ہے بھی تو نہیں۔ داعیہ نے آ کر ولادت فرزند کی خوشخبری دی تو حاضرین نے مبارکباد پیش کی۔ نماز فجر کے بعد پوری بستی میں سیکا راویوں نے رات کے مشاہدے کی تفصیلات بیان کر کے یہ مبارک خبر سنائی کہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے کی ولادت نے سنجر کی قسمت جگا دی ہے۔ شام تک حسنی حسینی باغ کے اس گلے نو شگفتہ کی زیارت کے لیے بھیڑ لگی رہی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سن ولادت میں تاریخ نویسوں اور تذکرہ نگاروں کے بڑے اختلافات ہیں، مگر زیادہ تر مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت 14 رجب المرجب 537 ہجری دوشنبہ کے دن صبح صادق کے روح پرور اجالے میں ہوئی۔ آپ کا مقام ولادت سنجر ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی ام الورا ماہ نور رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس وقت سے معین الدین حسن کے جسم مبارک میں روح ڈالی گئی، اس وقت سے پیدائش تک آپ کا معمول یہ رہا کہ نصف شب سے دن چڑھنے تک آپ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور میں اپنے کانوں سے آپ کے ذکر کی آواز سنا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ مزید فرماتی ہیں کہ معین الدین حسن صلب پدر سے میرے شکم میں منتقل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و برکات کے دروازے کھول دیے۔ ہمارے گھر میں خیر و برکت کی فراوانی اور کثرت ہو گئی، اور ہمارا دل اطمینان و سرور سے لبریز و معمور ہو گیا۔ خواجہ صاحب کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جس پر نور اور درخشاں صبح کو معین الدین حسن کی فرحت افزا ولادت مبارکہ ہوئی، ہمارے گھر میں ایک عجیب سا نور پھیل گیا، اور میں نے اپنے ارد گرد بہت سی نورانی صورتیں دیکھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ منظر نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ پھر میں نے اپنے نومولود بچے کی طرف نظر کی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ سجدے میں پڑا ہے۔ میں نے اسے پیار سے اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا۔ پھر جب اوپر نگاہ کی تو ہزاروں نورانی صورت اور حسین چہرے والوں کو پرے ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا، جن کے فاخرہ لباسوں سے سرور انگیز خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں۔ میں حیرت میں تھی کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنے میں ان میں سے ایک شخص نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خاتون، مبارک ہو کہ آج تیرے گھر معین الدین کی ولادت ہوئی۔ ہم لوگ اس دور کے اقطاب و ابدال ہیں اور تجھے مبارکباد اور خوشخبری دینے آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ تمام حضرات نگاہوں سے روپوش ہو گئے۔ دوسرے دن عقیقہ کے بعد جب نومولود کا نام رکھنے کے لیے خواجہ سید غیاث الدین حسن نے اپنی اہلیہ ام الورا سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا، بچے کا نام اس کی پیدائش سے پہلے کئی بزرگ خواب میں آ کر بتا چکے ہیں، اس لیے اس کا نام خواجہ معین الدین حسن ہی تجویز کیا جائے۔ بزرگوں کے ارشادات کے مطابق یہ اللہ کی امانت ہے، اس کی تربیت و نگہداری ہمارے لیے باعث رحمت ہوگی۔ مصنف معین الارواح نے سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات و القابات کے متعلق تحریر فرمایا ہے کہ آپ کو دربار رسالت سے قطب مشائخ بر و بحر کا خطاب عطا ہوا، اور مخلوق آپ کی خصوصیات سے متاثر ہو کر آپ کو متعدد خطابات و القابات سے یاد کرنے لگی۔ ان میں سے بعض القاب یہ ہیں: ہند الولی، عطائے رسول، خواجہ خواجگان، خواجہ بزرگ، غریب نواز، سلطان الہند اور نائب رسول فی الہند وغیرہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے عالم شیرگی میں ہی کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی عورت اپنا بچہ لے کر آپ کے گھر آتی اور وہ بچہ دودھ کے لیے رونے لگتا تو آپ اپنی والدہ ماجدہ کی جانب اشارہ کرتے۔ آپ کی والدہ آپ کا اشارہ سمجھ جاتی اور اس بچے کو اپنا دودھ پلا دیتی۔
اس پر آپ بہت خوش ہو کر فرت مسرت سے مسکرانے لگتے تھے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 3 سال کی ہوئی تو اکثر و بیشتر باہر سے اپنے ہم عمر بچوں کو بلا کر گھر لے آتی اور انہیں انتہائی محبت کے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتی۔ جب وہ آسودہ ہو جاتے تو آپ بے پناہ مسرت محسوس فرماتے تھے۔ عید کا دن تھا، ہر طرف مسرت و شادمانی کا ماحول تھا۔ سرکار خواجہ غریب نواز کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ اپنے گھر والوں کے ہمراہ نہایت عمدہ اور نفیس لباس زیب تن فرما کر نماز عید کے لیے عیدگاہ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک نابینا لڑکے کو پھٹے پرانے کپڑے میں ملبوس دیکھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو اس کی غریبی اور لاچاری پر بہت دکھ ہوا۔ نتیجے کے طور پر آپ نے اپنا خوبصورت اور قیمتی لباس اس غریب نابینا لڑکے کو پہنا دیا اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن، عہد طفلی اور شیر خارگی میں ہی نہیں بلکہ خلقی اور پیدائشی غریب نواز تھی، اور یہ صفت خاص آپ کی حیات ظاہری تک ہی نہیں بلکہ بعد وصال بھی آپ سے کبھی کسی حال میں جدا نہ ہو سکی۔ چنانچہ آج بھی آپ اسی طرح غریبوں، مجبوروں، بے کسوں، مظلوموں اور بے سہاروں کو نزدیک و دور سے خوب نوازتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک ہم غریبوں کے لیے آپ غریب نواز ہی رہیں گے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ عام بچوں کی طرح کبھی اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیل کود میں شریک نہیں ہوئے اور نہ کبھی آوارہ، آزاد، بد زبان اور گندے بچوں کی صحبت اختیار کی۔ اس میں آپ کے والدین اور گھر والوں کی صفتوں کے اثرات، ان کی تربیت و نگرانی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کے خصوصی فضل و احسان اور انعام و اکرام کی پاک و پاکیزہ رنگ آمیزی اور اثر آفرینی تھی۔ دادی صاحبہ پوتے پر فدا تھی، مگر اس کی 5 باروں سے زیادہ نہ دیکھ سکی۔ ماں باپ دونوں حافظ قرآن تھے، تعلیم کی ذمہ داری خود ہی قبول کی۔ 14 سال کی عمر میں خواجہ معین الدین حسن نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا شوق انہیں ورثہ میں ملا تھا۔ عالم بعمل باپ نے عربی اور فارسی کی مروجہ تعلیم کا آغاز کر دیا، مگر وہ اس کی تکمیل نہ کر سکے اور سن 552 ہجری میں حضرت خواجہ غریب نواز کو خدا کی پناہ میں دیکھ کر راہی ملک بقا ہو گئے۔ والد ماجد کی موت کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی رضا جان کر قبول کیا اور ماں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنے دیا، کیونکہ آپ نے اپنے والد کے سارے معاشی اور تدریسی امور بحسن و خوبی سنبھال لیے۔ ابھی والد کے انتقال کو 2 سال ہوئے تھے کہ والدہ ماجدہ کا سایہ عاطفت بھی سر سے اٹھ گیا۔ آپ نے قضاء و قدر کا یہ فیصلہ بھی صبر و استقلال سے قبول کر لیا اور معمولات میں کوئی فرق نہ آنے دیا۔ حضرت بی بی ماہ نور ام الورا خاص الملکہ کے شکم پاک سے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بھائی بھی تھے، لیکن ان کے حالات کتابوں میں نہیں ملتے۔ ایک بہن بھی تھیں جن کے بیٹے حضرت خواجہ علی سنجری اپنے وقت کے مشہور صوفی بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے اور آپ کے خلیفہ مجاز بھی تھے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اس کے بعد سنجر کے معیاری مدرسے میں تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل ہوئی۔ جب آپ کی عمر 11 سال اور بعض روایتوں کے مطابق 12 یا 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین حسن وفات پا گئے۔ اس طرح آپ سن شعور کو پہنچنے سے پہلے ہی سایہ پدری سے معروم ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق گردش روزگار اور انقلابی حکومت کی وجہ سے حضرت سید غیاث الدین حسن اپنے اہل و عیال کے ساتھ عراق کی طرف ہجرت فرما گئے تھے، جہاں کے حالات نسبتاً پرسکون تھے۔ عراق ہی میں ان کا وصال ہوا اور وہیں مدفون ہوئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد کی وفات کے بعد اپنی والدہ اور 2 بھائیوں نیز بہن کے ساتھ وطن واپس تشریف لائیں، لیکن دوسری روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ غیاث الدین حسن کا انتقال سنجر ہی میں ہوا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت سید غیاث الدین حسن کا وصال اس وقت ہوا جب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 14 سال کی تھی، اور ان کا مزار شریف بغداد میں ہونا ثابت کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ آخری زمانے میں بغداد شریف تشریف لے گئے تھے۔